على أفضل الرسل محمد وآله وسلم محمد وآله وسلم في غلبة الصلوات مجليا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی الکریم درود پاک ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا در شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے تو تفصیلی گفتگو تو یقیناً نہیں ہو سکتی کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں اپنا مکمل معافی ضمیر آپ کے گوش گزار کر سکوں آج کا یہ پروگرام زیر صدارت ہے میرے عزیز جان بھائی محترم مفتی سعید ارشد الحسینی جو ملک کے گلی کوچے میں مدح صحابہ کو عام کر رہے ہیں اور یقیناً یہ وہ پیغام ہے جو مرشد سے مجھے اور آپ کو ملا اور اس پیغام کی ایک تاثیر ہے اس پیغام کی ایک طاقت ہے جس طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہر انسان کا ذہن عقیدے کا غلام ہوتا ہے عقیدے کا غلام ہم سب کے پاس ایک عقیدہ ہے نظریہ ہے اور جب تک ہمارا ذہن اس عقیدے کے لیے پختہ نہیں ہوگا تو یقیناً وہ عقیدہ نہیں ہوگا ضروری ہے تو سب سے پہلی ضرورت یہی ہے کہ ہم جو عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں وہ بغیر خوف کے رکھتے ہیں بغیر کسی کے ڈر کے رکھتے ہیں مرنا آپ نے بھی ہے مرنا میں نے بھی ہے بولیے ہے ایسا یا نہیں ہے یا ساری قیامت تک آنے والے وقت میں نے اور آپ نے زندہ رہنا ہے اس دھرتی پر ایسا تو نہیں ہے نا مرنا آپ نے بھی ہے میں نے بھی ہے وقت میرا اور آپ کا متعین ہے نامعلوم کب ہے لیکن اس نے آنا ہے یہ تو پتہ ہے نا کہ آنا ہے جب مرنا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ مرنا ہے تو پھر ڈر کر جینے کی ضرورت ڈر تو موت کا ہی ہوتا ہے نا تو اس نے تو آنا ہے یا تو ہم ڈریں اور موت نہ آئے ڈریں اور موت نہ آئے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ ڈر جائے اور موت نہ آئے موت نے آنا ہے آپ ڈریں تب بھی آئے گی نہ ڈریں تب بھی آئے گی تو جب ایک چیز نے آنا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ زندگی یقیناً عارضی ہے اور مستقل کوئی اور مقام ہے اور اس مستقل مقام کی تیاری کے لیے میرے اور آپ کے پاس یہ شرط موجود ہے کہ اگر ہم اصحاب رسول کے نقش قدم پر نہیں چلتے تو ہم وہاں کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا میں ہو سکتے ہیں کچھ لوگ بظاہر آپ کو کامیاب نظر آ رہے ہیں لیکن وہاں کی کامیابی کے لیے نسبت رسول کے ساتھ محبت ضروری ہے کیونکہ جو شخص نسبت کا احترام نہیں کرتا وہ شخصیت کا احترام نہیں کرتا جو نسبت کا احترام نہیں کرتا وہ شخصیت کا احترام یعنی جس کے ساتھ اس کی نسبت ہو جو نسبت کا احترام نہیں کرتا وہ اس شخصیت کا بھی احترام جھوٹ بولتا ہوگا احترام نہیں کرتا احترام تبھی ممکن ہے کہ آپ نسبت کا احترام اگر کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ نسبت کا احترام جو ہے اسی وجہ سے تو اصحاب رسول کی نسبت کس ذات بابرکات ایک شخص تھا دہلی میں اس کا ایک کنواں تھا وہ لوگوں کو پانی پلاتا تھا ایک بزرگ آیا اس نے پانی پیا اس نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی تو نے مجھے پانی پلایا بتا تیرے لیے کیا کروں اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اس بزرگ نے اس پر ایک لکھ دیا اسے روزانہ 1 روپے کا منافع ہوتا کچھ عرصہ گزرا ایک اور ولی وہاں سے گزرے انہوں نے یہی سوال کیا انہوں نے دیکھا ایک تو لکھا ہوا ہے انہوں نے 7 صفر لگا پھر ایک وقت گزرا دوسرا ولی گزرے انہوں نے ایک اور صفر لگا دی
پھر تیسرے ولی گزرے، 1 صفر اور لگ گئی، تو روزانہ 1000 روپے کا منافع ہو رہا ہے، اس نے کنواں چھوڑ دیا، اس نے کنواں کہ منافع بڑھ گیا ہے تو اس نے کنواں یعنی بنیاد چھڑ دیتی، منافع بدیا تو بنیاد بولو نا۔ جب جنگ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا تب ساتھ تھے، تب کہتے تھے ہم ساتھ ہیں، اور جب مال و اسباب بڑھے تو اب کہتے ہیں وہ کون اور ہم کون، تب بنیاد ہے۔ اس نے کنواں چھوڑ دیا، مال و اسباب بڑھ گئے۔ وہ پہلے والا درویش جس نے 1 لکھا تھا وہ وہاں سے گزرا، اس نے پوچھا یہ کیا ہوا، انہوں نے کہا جی وہ تو اب بہت دولت مند ہے، اب وہ کسی سے نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا چلو پھر ہم جاتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں اس سے ملتے ہیں۔ تو اس کے پاس گئے، اس کو بلایا، اس سے کہا اور کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کر۔ وہ سمجھا شاید ولی پھر کوئی صفر لگانے لگا ہے، تو اس ولی نے وہ 1 بھی مٹا دیا۔ وہ ایک جب مٹا تو صفر کی کوئی حیثیت باقی بچی، صفر کی کوئی حیثیت نہیں بچتی۔ تو ہمارے لیے ایک یعنی ایک سے وہ محبت، وہ محمد رسول اللہ ہیں، ان کی نسبت سے یہ سب کچھ ہے۔ جب مجھے اور آپ کو ان کی نسبت مل گئی، ان کی نسبت سے وہ عشق مل گیا، ان کی نسبت سے وہ محبت مل گئی، ان کی نسبت سے وہ پیار مل گیا، کیونکہ وجہ محمد رسول اللہ ہیں، تو پھر یقین رکھ لو، عقیدہ اور نظریہ بنا لو، یاد رکھو جو گمراہ ہوتا ہے وہ عقل کا، وہ آنکھوں کا اندھا نہیں ہوتا، وہ دماغ کا اندھا ہوتا ہے، وہ دل کا اندھا ہوتا ہے۔ آنکھوں کے نابینا کو گمراہ نہیں کہا جاتا، دل کے اندھے کو گمراہ کہا جاتا ہے۔ اس گمراہی میں پڑھ کر یہ نہ ہو کہ میں اور آپ اپنی آخرت کو برباد کر لیں۔ یاد رکھیے جان دینی ہے اسی کو دینی ہے، جان دے دی لیکن حق ادا نہ ہوا تو پھر اس جان دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ نظریات، یہ عقائد، یہ اس نظریے کے مطابق بنائے جاتے ہیں کہ پھر جان تو دی جا سکتی ہے لیکن نظریات چھوڑے نہیں جا سکتے، نظریات بدلے نہیں جا سکتے۔ ان سے عقیدت اور محبت کا جو رشتہ حق نواز نے ہمارا اپنی جان دے کر قائم کیے، جان دیں گے، لیکن وہ عقائد اور نظریات کو ترک نہیں کیا جائے گا، نہ کسی کے رعب کے ذریعے، نہ کسی کے خوف کے ذریعے، نہ کسی کی قوت کے ذریعے، نہ کسی کے اقتدار کے ذریعے، نہ کسی کی دولت کے ذریعے، نہ کسی کی سوچ کے ذریعے، نہ کسی کی آواز کے ذریعے، نہ کسی کی تقریر کے ذریعے، نہ کسی کی تبلیغ کے ذریعے، نہ اصحاب رسول کا راستہ پہلے چھوڑے نہ اب چھوڑیں گے، اور نہ دشمنان اصحاب رسول کا تعاقب پہلے چھوڑے اور نہ اب چھوڑیں گے۔ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے صدیق کو؟ بولیے تو صحیح کہ وہ تنہا اور یکتا ہے جو سب سے پہلے ایمان لاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ وہ نشانیاں سن کر ایمان لائے، ابھی رسالت نے اعلان نہیں کیا، وہ تب ایمان لائے۔ وہ تنہا اور یکتا ہے جسے رسالت اپنے ہمراہ لے کر سفر ہجرت اختیار کرتی ہے، وہ اکیلے جو غار کے سارے سوراخ بند کر کے حتیٰ کہ اپنی ایڑی دے کر یہ بتلاتا ہے کہ پیغمبر کا راستہ صدیق کے گھرانے سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ اکیلا اور تنہا ہے، اس نے راستہ اور کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم نبوت تک بھی پہنچنا چاہتے ہو اور صدیق کا راستہ بھی نہیں اپنانا چاہتے؟ ممکن نہیں ہے۔ صدیق نے ہر سوراخ بند کر چھوڑا ہے، صدیق نے ہر سوراخ بند کر چھوڑا ہے۔ وہ ایک ساتھ ایسی ہے، کائنات میں ایسا اکیلے ہے جس پر گمان ہوا ہے کہ یہ محمد ہے۔ بولیے نا، وہ 3 راتیں نبوت کے ساتھ غار میں گزاری، غار میں گزار کر جب قبا کی وادی میں پہنچے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ محمد ہیں۔ پہلے وہ صدیق اکبر کو سلام کرتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں، نہ رسالت بنا جواب دے رہے ہیں آپ بھی مہر بلب ہیں، نہ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ نہیں میں پیغمبر نہیں، میں محمد نہیں ہوں، محمد یہ ہیں، ان کا احترام پہلے کرو۔ نہ رب کی وحی اترتی ہے، جبریل جو مسلسل آیا اور ایک روایت کے مطابق کہ 23,000 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق 32,000 مرتبہ جبریل وحی لے کر اترتا ہے، لیکن قبا
کی اس وادی میں جب لوگ اس گمان میں کہ وہ صدیق کو محمد سمجھ رہے ہیں اور یہاں پر محمد رسول اللہ موجود ہیں، پیر موجود ہے، لیکن مرید کو پیر سمجھا جا رہا ہے. پیر بھی نہیں بولتا کہ یہ مرید ہے، میں پیر ہوں، یہ میرا مرید ہے اور میں اس کا مرشد ہوں، میں راہبر ہوں، یہ میرے نقش قدم پر چلنے والے. وہ بھی نہیں بول رہے، رب کا قرآن بھی نہیں بولتے، وحی بھی نہیں اترتی ہے، جبریل بھی نہیں آ رہا ہے، اللہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں بتلا دیجئے کہ آپ محمد ہیں، یہ صدیق ہے. یہ صدیق سے کہہ دیجئے صدیق تھوڑا پیچھے ہٹ کر بیٹھ جا. بولیے نا. سرکار آکھے نہیں صدیق تینوں تو میں نال رکھنا ہے قبر تائیں. بولو نا کہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائیے تاکہ لوگوں کا یہ گمان غلط ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. پھر سورج کی تمازت پڑتی ہے. رب دکھلانا یہ چاہتے کہ جب پیغمبر پر ذرا سی بھی آنچ آنے لگتی ہے تو صدیق سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہاں لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ اعزاز بھی مل رہا ہے، عزت بھی مل رہی ہے، عظمت بھی مل رہی ہے، بابا بھی ہو رہی ہے، لوگ بھی مل رہے ہیں، عقیدت مند بھی جمائیں اور پیغمبر بتلا بھی نہیں رہے، یعنی عزت بڑھ رہی ہے. تب بھی صدیق جب سورج کی تمازت پیغمبر کے چہرے پر پڑتی ہے، صدیق یہ نہیں کہتا قبا والوں تم نے وعدہ کیا تھا، مدینہ والوں تم نے وعدہ کیا تھا، تمہارے وعدے پر مکہ چھوڑے، تمہارے وعدے پر یہاں تک آئے، تم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو کہ تم پیغمبر کے لیے چھاؤں کا انتظام کر دو، تم پیغمبر کے لیے سائے کا اہتمام کرو، تم پیغمبر کے لیے کوئی اچھا انتظام کرو تاکہ پیغمبر پر سورج کی تمازت نہ پڑے. صدیق کسی سے نہیں کہتا، جو کہ صدیق کہتے ہی اسے ہیں، جو کسی کو کہنے سے پہلے خود قربانی دیتے اسے صدیق کہا جاتے، جو خود قربانی نہ دے اسے صدیق نہیں کہتے. میری گال سے نہیں اپڑے جڑے آپ قربانی نہ دے میں نے انہوں صدیق ہے. بولو انہوں صدیق ہے نہیں آتے. صدیق وہ ہے جڑا آپ قربانی دیندہ ہے. بولو نا. اب پیڑ تو سمجھے ہو. صدیق کہتے ہی اسے جو خود قربانی دیتے. صدیق کھڑے ہوتے چادر اپنی اتارتے، اتار کر کالی کملی والے کے سر پہ سایہ کرتے کہ سورج کی تمازت پیغمبر کے چہرے پر نہ پڑے. یہ واحد تھا نا کہ جس پر پیغمبر کا گمان ہوئے، لیکن تب بھی صدیق کھڑا ہو کر اپنی چادر تان کر بتاتے کہ چادر ڈال کر پیغمبر میرے آل بیت میں شمار ہیں. بولنا. اگر سرکار چادر ڈالے اور اپنے بچوں پر ڈالے، بولیے نا، تو داماد آل بیت میں شمار ہو تو یہاں بھی جو چادر ڈال رہا ہے وہ بھی تو سسر ہے نا. بولو نا، وہ بھی تو سسر ہے یا نہیں ہے؟ جس نے بیٹی دی ہو وہ عزت میں کم ہو، رتبے میں کم ہو، مقام میں کم ہو، ہوتا تو باپ ہے نا. بولیے نا، ہوتا ہی ایسا نہیں ہوتا. صدیق وہ واحد ہے جس کو رب نے اتنے انعاموں سے نوازا ہے. وہ واحد ہے جس کے لیے رب نے کہا ہے کہ یہ صحابی ہے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ صحابی ہے. وہ اکیلا اور تنہا ہے تو یہ وہ نسبت رسول ہے جس نے یہ مقام دیا ہے. آج قبر کے اس مقام تک، اس جگہ تک جسے جنت کا اعلیٰ ترین مقام کہا جاتا ہے. جنت کا اعلیٰ ترین. جنت میں داخل ہونے سے پہلے سوال ہیں، جنت میں داخل ہونے کے بعد سوال ہے. تو دو افراد ایسے ہیں نا پیغمبروں کے بعد جن سے سوال نہیں ہوگا کیونکہ وہ جنت میں داخل ہو چکے ہیں. وہ جنت میں داخل ہے. بولو انجے گل ہے یا نہیں؟ سانتا مولوی انجے دسیا پہ جنت میں جانے کے بعد سوال نہیں ہے. جنت میں جانے کے بعد سوال ہے نہیں ہے. تو جنت میں داخل ہو گئے. وہ کیا سرکار کا حجرہ جنت نہیں ہے؟ بولو. اس حجرے میں موجود وہ لکڑی کا ممبر بھی کوئی نہیں نکال سکتا. لکڑی کا ممبر بھی کوئی نہیں نکال سکتا. تو جیڑا جنت وچ وگ گیا
रब दा वादा है जेड़ा जन्नत ते चला गया उन्हें कोई कट सकदा उन्हें कोई कट सकदा नहीं ते जेड़ा ओदे राह ते ना चलिया उन्हें वाड़ भी कौन नहीं सकदा जेड़ा ओदी राह ते ना चलिया उसको फिर ले जा भी कोई नहीं सकता। कैसे हो सकता है कि आप पैगंबर का रास्ता भी छोड़ दें और आप कहें आप जन्नत में भी जाएंगे? कैसे मुमकिन है? रब ने बतलाए कि पैगंबर का रास्ता अपनाना इसे कहा जाता है कि सिद्दीक और फारूक बिल्कुल नबुव्वत के रास्ते पर ऐसे चले हैं कि जिस मकाम पर पैगंबर दफन हुए वहीं दफन हुए। इसको कहा जाता है नक्शे कदम, इसको कहा जाता है पीछे चलना, इसको कहा जाता है इताअत, इसको कहा जाता है वो रास्ता जिसको हर मुसलमान को अपनाना है। तो फिर याद रखिए, आप किसी के डर से अपना नजरिया नहीं बनाएंगे, किसी के खौफ से अपना नजरिया नहीं बनाएंगे। आप नजरिया समझ के साथ अपनाइए, आप नजरिया सोच के साथ अपनाइए और फिर उस पर डट जाइए। जब आप डट गए तो फिर याद रखिए, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मेरा और आपका खालिक न चाहे, कायनात का कोई भी फर्द मेरा और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर मेरे खालिक ने मेरा और आपका कोई नुकसान करने तो दुनिया का कोई फर्द मुझे और आपको कोई नफा नहीं दे सकते। यही पैगाम था मुर्शिद का, यही आवाज थी। अगर आप सुन सकते हैं तो आज भी आपको सुनाई देती होगी। आज भी आप सुने, अपने कानों के दरीचों को जरा खोलिए, अपने शऊर के इदराक को जरा वाज़ेह कीजिए, आपको आवाज सुनाई देगी। मरकज़े हक नवाज आज भी आपसे कह रही है, फना फिल्लाह की तहने बका का राज मुस्मिरे, जिसे बनना नहीं आता उसे जी